اصل میں انسان نے حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا ہے، اور کسی غلط بات کو رد کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ صحیح بات کا بھی انکار کر دینا یہ اس سے بری بات ہے۔ یہ اصل میں درود تو خیر فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ ہے، سلو، یعنی ان کے لیے دعا کرو۔ تو یہ جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ایک دعا ہے، اور بلکہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، شرک کا سب سے بڑا رد ہے اس کے اندر، اگر سوچے کوئی تو، کیونکہ یہ آخری نبی ہیں، یہ آخری امت ہے۔ اس سے پہلے نبیوں کو پوجا گیا ہے، ان کو مدد کے لیے پکارا گیا ہے، ان کو واسطہ وسیلہ دیا گیا ہے، ان کے رکوع اور سجدے کیے گئے ہیں، ان کو بالکل ایک معبود کی شکل دے دی گئی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا گیا ہے۔ اس آخری امت کو گویا یہ طریقہ بتایا کہ جب بھی تم کہو گے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سلامتی، رحمتی اور برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی، تو ذرا سا بھی اگر غور کر کے پڑھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، اور ہم اپنے مالک اور خالق سے دعائیں کر رہے ہیں اپنے نبی کے لیے۔ تو بتاؤ کہاں شرک ہوگا؟ شرک کی تو جڑ کٹ گئی۔ اور پھر ظاہری بات ہے، نبی کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہے کہ ہمارے اللہ کے دین کو انہوں نے پہنچایا انسانیت تک، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، ماریں کھائیں، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے ایمان کے اندر، ذرا برابر شرک کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے، اور اللہ کی بندگی کی، اور آخری لمحے تک اس کے اوپر ڈٹے رہے، اور اسی کی طرف بلایا لوگوں کو، انسانیت کو۔ یہی دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہر اس چیز کے اوپر عمل کیا جو قرآن میں حکم دیا گیا ہے، اور ہر اس چیز سے بچے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ سب سے زیادہ قرآن کے اوپر نبی علیہ السلام عمل کرنے والے تھے، اور عمل کرانے والے تھے، اور اس کی تبلیغ کرنے والے تھے۔ باقی یہ درود ابراہیمی کا بھی انکار کر دینا کہ یہ کوئی چیز ہے ہی کوئی نہیں، یعنی کوئی دعا ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ پھر یہ اصل میں انکار حدیث ہے، انکار ایمان ہے، انکار قرآن ہے۔ باقی یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام پر ہمارا درود پیش ہوتا ہے اور فرشتے لے کے جاتے ہیں، یہ بھی ایک مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یہ کوئی پیش ہونے والی چیز نہیں ہے۔ جس طرح کسی کے لیے دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو سنتا ہے، اور جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو دعا مانگتا ہے وہ بذات خود اللہ کی بندگی کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا مانگنا، یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اس دعا کو قبول کرے نہ کرے یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اور پھر حدیث میں مزید بھی آتا ہے، 3 شکلوں میں دعا لازمی مومن کی قبول ہوتی ہے، وہی چیز مل جاتی ہے، یا پہلی شکل تو یہ ہے، دوسری بات اس سے بہتر چیز اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور تیسری چیز یہ ہے جو سب سے زیادہ اچھی مومن کے حق میں ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے، اور وہاں جب ایسے اعمال دیکھے گا، ایسی نیکیاں دیکھے گا، مومن حیران ہو جائے گا کہ یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں، میں نے تو یہ عمل نہیں کیے تھے۔ تو اس کو بتایا جائے گا یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بنا کے یہاں بھیج دیا ہے۔ تو وہ کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، اور وہ جو قبول ہو گئی تھی وہ بھی نہ ہوتی، اور دنیا تو برحال گزر ہی جانی تھی، آج وہ بھی یہاں نیکیاں بن کے میرے پاس اور زیادہ ذخیرہ ہوتا۔ یا یہ ہے کہ دعا کی وجہ سے کتنی مصیبتیں ہیں یا گناہ ہے انسان کے وہ جڑ جاتے ہیں، یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے دعا کے اندر۔ اور نبی علیہ السلام کے لیے دعا کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے، اور بالکل عین ایمان ہے، یعنی اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ دعا کرتے ہیں، اللہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے، درجات بلند کرتا ہے مومن کے۔ تو اس کا بالکل انکار کر دینا یہ بے دینی ہے، اور یہ کہنا کہ نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، یہاں ہم پکاریں یہاں یا دم دم پڑھو حضرت بھی موجود، یہ مشرکانہ فعل ہے۔ اور یہ کہنا کہ قبر کے اوپر جا کے پڑھو تو وہ سنتے ہیں، روح واپس آ جاتی ہے، جواب دیتے ہیں، یہ بالکل قرآن کا کفر ہے، انکار ہے۔ یا یہ کہنا کہ دور سے وہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، یہ جھوٹی بے ایمان روایتوں کے اوپر انہوں نے اس طرح کی ایمان گڑھے ہیں، اور یہ سب اس شرک کے اوپر متفق ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، آج کے سعودی ہوں، سب اس مشرکانہ عقیدے کو مانتے ہیں۔ ان کے مفتی اعظم سعودی عرب نے فتویٰ دیا ہے کہ جو قبر کے اوپر آ کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے اس کو
نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، اور جھوٹی روایت پیش کی کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری روح واپس کر دی جاتی ہے، میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ یہ بالکل گڑھی روایت ہے۔ تو یہ دو شرک ان کے اندر توصیف الرحمان چیخ چیخ کے یہ روایتیں بیان کیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ ہمارا ایمان ہے۔ اب اس نے وہ جو قبر کے اوپر پڑے جانے والی روایت ہے کہتا ہاں یہ درست نہیں ہے، لیکن وہ دوسری اس کو تو ہے ایمان کہتا ہے، یعنی ایک شرک اس نے چھوڑ دیا، دوسرے شرک کے اوپر اور پکا ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی گمراہی ہے جو آج مختلف مسالک کے اندر پائی جاتی ہے۔ بھائی کوئی مسلک ایسے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ پھر اجرت کا معاملہ تو سب کے اندر مشترک ہے، اس پر غلے پر سب کا اتفاق ہے، سب دین فروش ہیں، اذان دے کے اس کو بیچتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، امامت کرا کے تنخواہ لیتے ہیں، اپنی نمازوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی جہالت ہے، اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی ایک ایک قسم کو پہچاننے اور اس سے توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، موقع دے، کیونکہ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے بندوں کو داتا کہنا، دستگیر کہنا، مشکل کشا کہنا، حاجت روا کہنا جس طرح شرک ہے، اسی طرح ان کی پکاریں یا علی مدد یا رسول مدد، یہ بھی شرک ہے۔ پھر ان کی نظر و نیازیں، 12ویں کا کیک کاٹنا، پھر 11ویں دینا، پھر 10 محرم کی سبیلیں، یہ چادریں چڑھانا اور سن میلے کرنا، پھر ان کے واسطے وسیلے سے دعائیں مانگنا کہ یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے، 5 دن پاک کے صدقے، یہ اس طرح کی مشرکانہ انداز ہے یہ دعا مانگنے کے، یا ان کو رکوع اور سجدے ثابت کرنا اور کہنا کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، ایک نبی نے دوسرے نبی کو سجدہ کیا، ایسے سے جھوٹے قصے بیان کرنا، یہ قرآن کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شرک سے ہمیں بچائے۔